الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو لفظ کارکن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہر محنت مزدوری کرنے والے کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو انگلش میں آپ ورکر کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ضلع میں شاید سکول ہو یا نہ ہو، ورکر ویلفیئر فاؤنڈیشن سکول۔ ورکر، کارکن، مزدور کو بھی کارکن کہتے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے کو بھی کارکن کہتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کی تربیت گاہ میں یہ جو موضوع ہے مثالی کارکن، تو ایک وہ کارکن ہے جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور یہ جو ہم جس کارکن کو سنیں گے وہ کارکن اللہ کے دین کا کارکن ہے، اللہ کے دین کا ورکر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا نوکر ہے۔ یہ اللہ کی نوکری، ایک ہے بندوں کی نوکری اور ایک ہے اللہ کی نوکری۔ اور اللہ کی نوکری کس لیے؟ کہ رب راضی ہو جائے، جب مر کر اس کے حضور پیش ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اس طرح نوکری کا حق ادا کریں، اس کی نوکری کا اس طرح حق ادا کریں کہ جب اس کے حضور پیش ہوں تو وہ کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے میرا اصلی نوکر، اس کو میرے بندوں میں شامل کر دو اور اس کو میری جنت میں داخل کر دو۔ ہم دنیا کے بندوں کے بندے تو بنتے ہیں نا، کوئی بڑے بندے کا بندہ بنا ہو، کوئی ایم این اے کا بندہ ہے، کوئی ایم پی اے کا بندہ ہے، کوئی ڈی سی کا بندہ ہے، کوئی ایس پی کا بندہ ہے، تو کوئی بندہ اس سے الجھے نا تو وہ آگے سے کہتا ہے تینوں نہیں پتا میں کدھا بندہ ہوں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، بندوں کے بندے نہ بنو، بلکہ کس کے بندے بنو؟ اللہ کے بندے بنو۔ اسی کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں، اور یہ اعزاز اسی بندے کو قیامت والے دن حاضر ملے گا کہ جو دنیا کے اندر اللہ کا بندہ بنا ہوگا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہوگا، اللہ کی نوکری کی ہوگی، اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگایا ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا نوکر ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ جماعت اسلامی کے جتنے کارکن ہیں، یہ بھی مختلف، ہماری جس طرح جمعیت کے اندر سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی پہلے حامی ہوتا ہے، پھر کارکن ہوتا ہے، پھر رفیق ہوتا ہے، پھر امیدوار رکن ہوتا ہے، پھر رکن بنتا ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی میں بھی اب لفظ ممبر ہو گیا ہے، پہلے وہ متفق ہوتا تھا، اور جب وہ ممبر بنتا ہے پھر وہ کارکن بنتا ہے، کارکن کے بعد پھر امیدوار رکن بنتا ہے، وہ رکن بنتا ہے۔
لیکن یہ بات یاد رکھیے، جماعت اسلامی کے اندر امیر جماعت بھی اسلامی تحریک کا کارکن ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ امیر جماعت سے لے کر نیچے تک کام کرنے والے سب کارکنان ہیں اسلامی تحریک کے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو منصب مل گیا ہے، کوئی عہدہ مل گیا ہے، یا وہ کسی منصب کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ کارکن نہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کارکن ہیں، اسلامی تحریک کے کارکن ہیں۔ تو اس لیے کارکن ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ کوئی پیپل پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے۔ یہ دنیا کے لیے کوئی، ہم یہاں پہ یہ سیاسی پارٹی ہم نے دنیا کے لیے نہیں بنائی ہے، اقتدار کے لیے، دنیا کے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، لوٹ مار کا ذریعہ بنانے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اپنے ڈیرے آباد کر کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے۔ یہ جماعت اسلامی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے، یہ اس طرح کی جماعت نہیں ہے جس کے ہم کارکن ہیں۔ مثالی کارکن بننے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جماعت اسلامی کا ایک نظریہ ہے، اس کی ایک فکر ہے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں اترتی ہے اور اس فکر اور نظریے کے لیے ہم کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ایک مروجہ جو جماعت ہوتی ہے یا پارٹی ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کارکن ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ آئے ہیں یہاں پہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ماحول ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، کس سیاسی جماعت میں یہ سارا کام ہوتا ہے؟ کہاں تربیت ہوتی ہے؟ کہاں اللہ رسول کی بات سنائی جاتی ہے؟ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جس طرح کی پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے۔ اور اسی لیے یہ جو فکر ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے اتنا مضبوط ہے کہ آج 84 سال گزرنے کے باوجود بھی جماعت اسلامی پوری دنیا کے اندر اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ کسی امیر کے کارکن نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کس کے کارکن ہیں؟ اللہ کے کارکن ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، پھر آپ جماعت اسلامی کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کسی فرد کے غلام نہیں ہیں، جماعت اسلامی کے اندر اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، اسلامی تحریک کے کارکن۔ جو جماعت اسلامی کا رکن بنتا ہے، وہ جب حلف پڑھتا ہے تو اس حلف کے آخر میں کیا کہتا ہے کہ میں جماعت اسلامی میں صرف اس لیے شامل ہو رہا ہوں کہ مجھے رضائے الہی مل جائے، فلاح اخروی مل جائے۔ یہ ہم سب کس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں رضائے الہی مل جائے اور فلاح اخروی مل جائے۔ یہ کہیں آپ کو سیاسی جماعت میں کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی نواز شریف کی پارٹی ہے، کوئی عمران خان کی پارٹی ہے، کوئی بھٹو کی پارٹی ہے، کوئی زرداری کی پارٹی ہے، خاندانی پارٹیاں ہیں۔ اس لیے دوسری پارٹیوں میں اور جماعت اسلامی میں جب تک آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت آپ جماعت اسلامی کے مثالی کارکن نہیں بن سکتے۔ اور جماعت اسلامی کا کارکن بننے سے پہلے جب تک یہ پوری طرح شعوری طور پر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جہاد ہے۔ ویسے تو ہمارے بعض ساتھی ابھی بھی تربیت گاہوں میں جاتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے کیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں نوائے وقت کے ایڈیٹوریل پیج کے اوپر ایک حدیث لکھی ہے، ان کو تو پتا ہے اور شاید ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جہاد ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، افضل جہاد ہے۔ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جماعت اسلامی کے کام کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اگر ایک فکرے میں اس کے خلاصے کو بیان کیا جائے، ان کی دعوت یہ ہوتی تھی، ہمارے رب نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو انسانوں کے رب کی غلامی میں دینا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا یہی کام ہے۔
جماعت اسلامی کو اپنے امیر کی طرف نہیں بلاتی ہے، جماعت اسلامی اللہ کی طرف بلاتی ہے، اللہ کے لیے بلاتی ہے، اللہ کے دین کے لیے بلاتی ہے، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ اشارتاً، وقت تھوڑا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، میں 2 مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھا کے اپنی بات، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لینا عبادت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ کر لیا نا، اور اسی لیے شاید اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ دینوں سیاست کو جب آپ نے جدا کیا ہے تو چنگیزیت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ جب پاکستان مرنا تھا تو اس وقت کچھ علماء نے کہا جی ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے علیحدہ سے۔ جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، ویکھو جی نمازاں بھی پڑھنے پے ہیں، روزے بھی رکھنے پے ہیں، حج بھی کرنے پے ہیں، زکاتاں پہ دینے ہیں، تے کی لوڑ ہے پاکستان بنان دی؟ تو اقبال کو کہنا پڑا ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اسلام اس دنیا میں آیا ہی حکمرانی کے لیے ہے، اسلام ہمیشہ آیا ہی غالب رہنے کے لیے ہے، اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اقبال نے اس قوم کو جگایا اور کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے، پنجابی جو کہتے ہیں پونڈا دے کھکھڑ چھت دین والا کام۔ اب میٹھی میٹھی سنتوں والے کوئی پولیس پیچھے چڑھی ہے کدی؟ کوئی نہیں، میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کرو، حلوے کھائی جاؤ، کوئی پولیس نہیں آپ کو پوچھے گی، کوئی آپ کو اقتدار کو کسی کو خطرہ نہیں ہے۔ یہ جب بھی ہم اقتدار والوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے جیلوں میں جانا پڑتا ہے۔ ہماری قیادت، آپ جانتے ہیں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتنی زندگی جیلوں میں گزری، کتنی زندگی جیلوں میں گزری۔ یہ حق اور باطل کا مارکا ہے، یہ وہی دعوت ہے جو انبیاء لے کر آتے تھے۔ انبیاء صرف نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں آتے تھے۔ یہ آج ایسا کانسیپٹ بن گیا ہمارا دین اور سیاست کو الگ کرنے کا۔ ابھی بھی میں مسجدوں میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں نا، بٹ صاحب مسیحتے سیاست دی گال نہ کرے آجے، تو جمعہ پڑھانے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی اور جو حکومت چلائی تھی کہاں بیٹھ کر چلائی تھی؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے باتوں کی، ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر حکومت چلائی ہے اپنی۔ خلفائے راشدین مسجد کے امام بھی تھے، مسجد کے خطیب بھی تھے، اور وہیں بیٹھ کر مسجد کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکومت چلاتے تھے۔ وہیں نہیں وفود آتے تھے، وہیں نہیں بعض قیدیوں کو لا کر وہاں ستونوں سے باندھا گیا۔ عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں نہیں آیا، ہم نے بس مسجد کو بنا دیا، بس جی بس صرف نماز پڑھو اور بس ختم کام۔ یہ مرکز و محور ہے مسلمانوں کا۔ اور 4 انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، 2 کو حکومتیں دی ہیں، 2 حکومتوں سے، باطل حکومتوں سے وقت کے جابر و کبرا ٹکرائے ہیں۔ یہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے کو اپنے سے فلسفہ نہیں پیش کر دیا آپ کو۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ حکومت اتنی بری چیز ہے تو پھر کیوں نبیوں کو ملتی؟ اگر اپنی میٹھی میٹھی تبلیغ کرنی ہوتی تو مجھے بتائیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی جا کے نمرود کے دربار میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے؟ ٹھیک ہے جی اپنی اپنی نمازاں پڑھی جاؤ۔ اے حاجی صاحب بڑے چنگے نے، اے مسیتے جنہیں مسیتوں سدھا گھر جانے نے، کسے چنگی مندی چ نہیں آتے۔ یہی ہے نا، چنگی مندی چ نہیں آتے تو پھر کی کرتے ہیں؟ او بھائی یہ انبیاء کا جو کام ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، یہ اس امت کے ذمے ہے، اس امت کے ذمے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرا رستہ یہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آنا ومن اتبعنی، میرا رستہ بھی یہی ہے، میری پیروی کرنے والوں کا رستہ بھی۔
ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جا کر کلمہ حق کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کیا سزا ملی؟ آگ میں ڈال دیا گیا۔ فرعون کو پتا، نجومیوں نے بتایا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا اقتدار ختم کر دے گا، کہا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ بنی اسرائیل کے 10,000 بچے ذبح کروا دیے۔ رب نے کہا پیدا بھی کروں گا، پرورش بھی تیرے محل میں کروں گا۔ موسیٰ کی ماں کا دودھ پلوایا فرعون کے محل میں، اور نبوت دے کر اور ڈنڈا دے کر، ڈانگ دے کر، پنجابی میں وہ ڈانگ تھی نا، وہ لاٹھی تھی جو تھی، پنجابی میں کہا کرتا ہوں کہ ڈنڈا پیر وگڑیاں تگڑیاں دا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جا کر فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا۔ میرے بھائیو، یہ جماعت اسلامی کا جو کام ہے یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ غلبہ دین کی جدوجہد، یہ اعلاء کلمۃ اللہ، یہ اقامت دین کی جدوجہد۔ یہ کوئی پی ٹی آئی، مسلم لیگ، نون لیگ اور یہ جو ساری پارٹی دنیا دار پارٹیاں، خاندان، یہ وہ دعوت نہیں ہے، یہ وہ پارٹی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے مثالی کارکن بننے کے لیے۔ جب تک یہ بات آپ کے اندر نہیں اترے گی، یاد رکھیے اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے جس سپیرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے تھے، دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے رب جہاں داخل کر سچائی کے ساتھ، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ سلطنت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، قوت کے ساتھ میری مدد فرما۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جماعت اسلامی کی جو دعوت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، 3 دن گزاریں گے، شوق کے ساتھ سنیں گے۔ جس طرح آپ ڈھیلے ڈالے آتے ہیں نا، اس طرح نہ آیا کریں، شوق سے آئیں۔ آپ گھروں سے نکلے ہیں، اتنی سردی کے موسم میں پیسے لگا کے آئے ہیں، کچھ لے کر جائیں یہاں سے، اجر ہے، آپ کے قدم قدم پر اجر ہے۔ اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا یہ علم، دین جو ہے یہ سیکھنا ہے یہاں پہ، تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ چرند اور پرند اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ نکلے ہیں گھر سے، گھر کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اس لیے توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، شوق کے ساتھ، فوری جب بلایا جاتا ہے آپ پروگرام میں آئیں۔ کھانا تھوڑا سا، میں تو نہیں کہتا، آپ سب تو کہتے ہیں اس طرح کھائیں کہ وہ نیند نہ یہاں پہ آئے، سوئے نہ رہیں، موبائل کا استعمال حال میں باتیں سنتے ہوئے کم کریں، یہ بھی ایک مثالی کارکن کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، پہلی بات تو یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، یہ کیوں بنی ہے، یہ کیوں کام کر رہی ہے۔ 84 سال سے آج پوری دنیا، 75 لوگوں نے بنائی، آج پوری دنیا کے اندر کونے کونے میں ہر ملک کے اندر اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم اس کام کو سمجھ جائیں، اس دعوت کو سمجھنا بجائیں، تو مثالی کارکن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کام کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ حق، یہ حق لفظ استعمال کیا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جان، مال، وقت، صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اس راہ میں لگانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس لیے لگانے کی نیت ٹھیک ہو، اس لیے سب کچھ لگانا ہے کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس راہ میں نہ اکنا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے۔ میں بھی الیکشن لڑتا ہوں گجرانوالہ میں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ الیکشن ظاہر ہے ہارنے کے بعد دوبارہ کپڑے جھاڑ کر
دوبارہ جب کام شروع کر دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ایک دن مجھے ملے ورکشاپ میں، اپنی گاڑی کا کام کروا رہا تھا. میں نہیں ان کو جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے. گجرانوالہ میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں. کہتے ڈاکٹر صاحب میں بہت پرانا آپ کو جانتا ہوں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن نہیں ہوا؟ سنیں میری بات. میں کہا بھائی ڈپریشن تو تب ہو جب ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو. ہم ذات کے لیے لگے ہی نہیں ہے. ہم جس کے لیے لگے ہیں نہ وہ اکنے دیتا ہے، نہ تھکنے دیتا ہے، نہ مایوس ہونے دیتا ہے. ہم جس کے لیے لگے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ رابطہ رہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ نظر ہے اپنے مشن کے اوپر، نہ وہ کارکن اکتا ہے، نہ وہ کارکن تھکتا ہے، نہ وہ کارکن مایوس ہوتا ہے. اور ہمارے مرشد نے تو ہمیں کہا ہے نا کہ اپنے رب سے مانگا کرو. شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے میرا وہ کلپ بھی سنا ہو، وہ جو 3 دعائیں ہیں سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی. یا اللہ میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. اللہ اس جد و جہد کو کرتے ہوئے میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے. اللہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، نہ. جہاں ڈیوٹی لگ گئی ہے، جس محاذ پر لگ گیا ہے، جس پر کھڑا کر دیا گیا ہے، بندہ کہے بس اب کرنا ہے. دوسری دعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کر سکتی ہو. شکست اس راہ میں ہے ہی نہیں. کیا کہا ہے میں نے؟ سارے بولو. شکست اس راہ میں، اس میں فتح ہی فتح ہے، فتح ہی فتح ہے. قیامت والے دن بعض انبیاء ہوں گے، کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا، وہ شکست ہے. کوئی کامیاب وہ ہے جو مرتے دم تک کرتے رہے. جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ناکام. اور کتنا حوصلہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا دل ہونا چاہیے. کہتے نا فلانا بندہ بڑے دل گردے والا ہے. اسلامی تحریک کا مثالی کارکن وہ ہے جس کا دل اتنا بڑا ہو کہ سید مودودی کہتے ہیں رب سے وہ دل مانگو. یا اللہ میں تجھ سے وہ دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کر دے. اور بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھائی ہے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے. ہماری مثال تو دہاڑی دار مزدور کی ہے. مزدور کا کام ہے مزدوری کرے اور اپنی مزدوری لے لے. عمارت مکمل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مالک جانے، اس کا کام جانے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. جہاں دی تو دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے دعا مانگیے. اللہ اس کام کو کرتے کرتے مرنے تک، تیری ذات سے ملاقات تک. اللہ یہ کام تیرا ہے، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو راضی ہو جائے، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو قبول فرما لے. لیکن ہمارے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے. کی کریے جی؟ پھر روٹی کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا. میر صاحب تو ہی روز ہی سانو بلا لیندے ہو. ساڈے بعد ساتھی، میں تب سے کچھ کٹ کرنا چاہنا وا. ساڈے ایک ساتھی سن، ہمارے ایک ساتھی تھے. ان کو جب کہنا نا اچھا چاہتے یہ انقلاب آ جائے، بھئی انقلاب خواہشوں سے آئے گا، آرزوؤں سے آئے گا، امیدوں سے آئے گا، یا صرف دعائیں مانگنے سے آئے گا؟ کیسے آ جائے گا؟ نہ ہنگ نہ پھٹکڑی اور انقلاب آ جائے، نہ پلہ، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، نہ کوئی ٹائم، انقلاب آ جائے. اور بھائی انقلاب، پیغمبر سولیوں پر چڑھ گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، سنگسار کر دیے گئے، بستیوں سے نکال دیے گئے. اور میں کہتا ہوں ابراہیم جلیل القدر پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا گیا. ایسے انقلاب آ جاتا ہے. یہ مدینے میں انقلاب ایسے ہی آ گیا تھا. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جتنا مجھے اس راہ میں ستایا گیا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا.
وہ ایک ہمارے ساتھی تھے, جب ان کو کہنا آؤ بھی پروگرام پر چلیں, مت جتھے پئی. سمجھتے پے ہو کہ وہ نہیں؟ تھی تو پنجابی ہو, میں تے پشتو والوں بھی پنجابی سمجھانا وا, سندھی بھی آتے ہیں انہوں نے بھی پنجابی سمجھانا وا, کیونکہ جو پنجابی سمجھان کا مزہ آتا نا اردو چ نہیں آتا. اور جدوں انہوں کہنا مت جتھے پئی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کبھی اللہ سے سودا تو کرو, دکانداری ہے تمہاری, 16 گھنٹے کھولتے ہو, کہو اللہ تجھ سے رزق لینا ہے, 16 گھنٹے کھولتا ہوں, 8 گھنٹے میں لینا, کیا وہ نہیں دے گا؟ کون دیتا ہے ساری کائنات کو؟ روزانہ 8 ارب انسانوں کو کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ اور جدوں انہوں کہنا چلا بھائی پروگرام ہے, انہوں مت جتھے پئی ہے. وہ ایک دن ساڈے ساتھی انہوں چک چک کے نال لے آئے, انہوں کی پتا سی اگوں بیچارے نے قابو آ جانا ہے. وہ پورا مزدے دا مزدہ اتنے شدرا پھاٹک دے, میں بھی اس دن قدرتی اتھے ہی سا, مشرف دا دور سی, بھیڑ پیا سی بابا پولیس دے نال, تو پھاٹک انہوں بند کیتا سی, گڈیاں نہ لنگھن, انہوں نے سمجھا ویسے گڈی آن والی ہے, تو پولیس ساری اتنے 4 فیرے گھیرا پا کے کھڑی سی. وہ گڈی آ کے رکی, انہوں بابا مولوی کٹھے ہی قابو آ گئے. وہ نچو بھی بیٹھا سی جی مجھ نہیں سی ملتی, وہ نہ چکیا, فروز والے تھانے بند کیتا, پرچا ہویا, شیوپورے جیل چ لے گئے. پچھوں انہوں نے بھائی صاحب ملن آئے وڈے ساڈے, ایک صاحب میرے تو پہلو جڑے امیر ضلع سن, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس دے, پروفیسر عبید الرحمان مدنی صاحب, وہ واقعہ سنایا کرتے سن. انہوں کہنے لگا تیرا بھرا آیا, پہلو میں ملنا, بعد تو ملنا ہے. انہوں میں پوچھنا تیری مجھ ملتی پئی ہے کہ نہیں ملتی پئی؟ وہ کہنے میں اگے ہویا, میں نام نہیں لے رہا, تو وہ کہنے لگے میں جا کے پوچھا وہ 10 دی مجھ ملتی, انہوں نے کہا اگے نہ بھی ودیا ملتی پئی ہے. ہونا ہی ایکسیڈنٹ چ لت ٹوٹ جائے تو 4 مہینے تو منجی تے نہ اٹھے, سارے کام چلتے ہیں. ہونے ہی نمونیا ہو جائے, مہینہ گھر پہ آ رہے میں, دکان بھی چلتی ہے, سب کچھ. وہ بھائی اس تو اگے تیرا ہونا ہی ساہ مک جے, اٹھ کے 6 گھنٹے بعد تینوں قبرے پاؤ, نے دنیا ہوں جی چلتی پئی. جماعت اسلامی دے کام واسطے بہانے, اور باجی بند دیتا ٹن امیر دے, ٹل امیر دے گلے چ امیر جانے تو دا کم جانے. کتنے لکھے ہے جتنا امیر سے پوچھا جانا ہے اتنا تم سے بھی پوچھا جانا ہے. یاد رکھو یہ بات. مثالی کارکن وہ ہے جو اس دعوت کو سمجھنے کے بعد اس کا حق ادا کرے, اس کام کا حق ادا کرے. میرے بھائیو اور دوستو, میں نے پہلے بات آپ کے سامنے رکھی ہے, ہم سب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی نعروں میں, آپ اتنی آواز لگا رہے تھے, اللہ کا نام لیتے آواز ہی نہیں نکل رہی. ہم سب کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہمارا تعلق ہی نہ ہو. جماعت اسلامی کا مثالی کارکن سید منور صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے, وہ چلتا پھرتا اللہ والا نظر آنا چاہیے. چلتا پھرتا, یہ ایسے نہیں کہا, قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ رحمان کے بندوں کی تو چال اور ڈھال اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاشرے میں زندگی گزارتے پتہ چلتا ہے یہ رحمان کا بندہ ہے. اب جماعت اسلامی کا کارکن ہے اسی طرح کا کارکن ہے جس طرح کا پیپل پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے. کیا فرق ہے جی؟ نہیں, میں کہتا ہوں نہیں. جماعت اسلامی کا کارکن چونکہ اللہ کا کام کر رہا ہے, اور اللہ کا کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا. 5 وقت با جماعت نماز, قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, مطالعہ حدیث, مطالعہ لٹریچر. اور میرے بھائیو اور دوستو, یہ وہ رستہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کے اندر کام کیا, جب تک اس طرح ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. یاد رکھے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب کے سامنے کھڑے ہوتے, سارا دن بیج بکھیرتے, لوگوں کو دعوت دیتے, لوگ مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہتے. طائف میں تو پتھر پڑے, جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی. ہم تو ووٹ بھی لینے جاتے ہیں, لوگ ہمیں چائے پلاتے ہیں, بوتلیں پلاتے ہیں, ووٹ دیں نہ دیں عزت سے بٹھاتے ہیں.
وہاں کیا ماحول تھا؟ سارا دن کام کر کر کے رات کو کھڑے ہو کر اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے۔ پاؤں مبارک سو جاتے، رب کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے کملی والے کھڑا تو ہوا کر پر تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں اس کو بات کو بعد میں اس لیے کرتا ہوں، ویسے تو پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ اس بات کو نہ چاہیے، اس لیے کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنی دعوت کا شعور تو ملے نا، جو میں نے پہلے بات رکھی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکن کی نمازیں پانچوں وقت با جماعت ہونی چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، قرآن کو روزانہ 1 2 4 آیتیں رکوع سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو میں نے کہا ہے نا، سید منور حسن صاحب کہا کرتے تھے چلتے پھرتے اللہ والا ہونا چاہیے، ایک لفظ استعمال کیا سید مودودی رحمت اللہ نے، مرجع خلائق۔ مرجع خلائق، اخلاق کا نمونہ، اعلیٰ نمونہ، سارے چیزیں اخلاق کی اس کے اندر موجود ہوں۔ ہمارا مسئلہ معاشرے میں یہ ہے کہ اسی نے اقتدا جواب پتھر نہ دینا ہے، جنہیں ایک گال کڑنی ہے وہ 100 گال کڑنی، دائی کا یہ کام نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کارکن کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ مرجع خلائق کیا ہے؟ میں اپنی تشریح جو اس کی کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پرانے بڑے جو شہر ہوتے تھے وہاں گھنٹہ گھر ہوتا تھا، گھنٹہ گھر، ابھی بھی فیصل آباد میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی گھنٹہ گھر ہے، وہ نمایاں نظر آتا ہے پورے شہر سے۔ یہ جماعت اسلامی کا جو کارکن ہے، یہ رکن ہے، یہ گھنٹہ گھر ہونا چاہیے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں اس کو چاروں طرف پتا چلے کہ وہ فلانا بندہ ہے جو جماعت اسلامی کا جس کے ساتھ تعلق ہے، مجھے دکھ آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، میری کوئی تکلیف اور دکھ اگر کوئی رفع کر سکتا ہے تو وہ فلاں ہے۔ میں جا کر کسی کو اپنے ضرورت کو راز و نیاز سے بیان کر سکتا ہوں تو وہ فلاں ہے۔ اور مرجع خلائق کا اگر میں سب سے اعلیٰ نمونہ اس تحریک میں پیش کروں تو وہ ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، ڈیرہ غازی خان والے۔ سنیں بس، ڈیرہ غازی خان والے ایک بندہ اور یعنی جی کلیاں اسی کی کر سکتے ہیں، بندہ بندہ ہوتا ہے، پنجابی کہتے ہیں نا فلانا بندہ ہے جی، تھوڑی سی پنجابی بھی میں بول کر سمجھاتا ہوں، بات جو ہمارے لہجے ہوتے ہیں بعض، اس سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ فلانا بندہ ہے جی، پتہ نہ لگا نا بندہ ہے۔ تو ڈاکٹر نذیر شہید اکیلے تھے، اس وقت کیا جماعت ہوگی؟ سن 70 میں کتنے لوگ ہوں گے بتائیں مجھے، کتنے ارکان ہوں گے؟ اور ضلع بھی کتنا بڑا کہ ایک ضلع کی حد ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ کے پی کے ساتھ لگتی ہے، اور اس وقت اس کی دوسری حد جو تھی کشمور کے ساتھ لگتی تھی، راجن پور ضلع نہیں تھا اس وقت، اور جو اس کی یہ سائیڈ ہے یہ ساری اس کی بلوچستان کے ساتھ، لورا لائی کے ساتھ ساری لگتی ہے، ڈیرہ بوٹی کے ساتھ۔ کتنا بڑا ضلع تھا، تقریباً یہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک۔ ایک بندہ 70 میں، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہیں، پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کا مثالی کارکن ہے، اپنا بستر اپنے سائیکل پر باندھ کر 15 دن کے لیے اپنے پورے ضلع میں پھرتا رہتا ہے، اور 15 دن وہ آ کر اپنے کلینک پر بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ 70 کا الیکشن ہوا، وہ ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ ایم این اے منتخب ہو گئے، پورے پنجاب میں ایک ایم این اے ہوا، ایک ایم این اے۔ لوگ بتاتے ہیں کسی ریڑھی والے سے پوچھتے تھے ووٹ کس کو دینا ہے، ڈاکٹر نذیر کو، چھابڑی والے کو پوچھتے تھے ڈاکٹر نذیر کو، مزدور کو پوچھتے تھے ڈاکٹر نذیر کو، دکان والے سے پوچھتے تھے ڈاکٹر نذیر کو۔ مرجع خلائق حافظ ادریس صاحب سنا کرتے ہیں کہ ہم جب گئے تو لیٹ ہو گئے، جس ٹانگے پر بیٹھ کر گئے تو اس کو کہا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے جنازے میں جانا، لیٹ ہو گئے تھے، تو وہ ہمیں لے گیا قبرستان پہ، اس کو ہم نے زور لگایا کہ ہم سے کرایہ تو لے لے، اور اس نے کہا ساڈا پیو مر گیا ہے تو انہوں کی پتا ہی کرایہ لینا تھوڑے کو۔ یہ ہے مثالی کارکن۔
جدوجہد کا حق ادا کرے کوئی ایک بندہ، اور ہرایا کس کو؟ فاروق لاغاری کے باپ کو۔ لغاریوں کا علاقہ ہے، سرداروں کا علاقہ ہے۔ فاروق لغاری کا باپ سردار تھا لغاریوں کا، اس کو شکست دی ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بس سنیں چپ کر کے جی۔ آخری بات یہ ہے کہ مثالی کارکن وہ جو ہے جو اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم امیر کی اطاعت نہیں کرتے، وہ ویکھی جائے گی جی کنے آئے تھے کنے گئے۔ یہ جماعت اسلامی کا پورا نظام سمو و اطاعت کے اوپر ہے۔ میں بھی جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، میری پوری زندگی جماعت اسلامی میں گزری ہے۔ میں امیر زون بھی رہا ہوں، امیر ضلع بھی رہا ہوں، کئی میں صوبہ بھی یہاں پہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں جو کچھ سمجھا ہوں، الحمدللہ ہر امیر کی ہر دور میں ہر جگہ پہ اطاعت کی ہے، جو مرضی بھی ہو۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو جو 50-100 روپے آنت دیتے ہیں نا وہ بند کر دیتے ہیں، اور بھجا کہہ رہا ساڈی مرضی نہ پیسے لگ دیں، تیری مرضی نہ بھیا آپ کی مرضی کیوں لگے جی؟ آپ امیر کو دے رہے ہیں، اگر امیر کو دے رہے ہیں تو بند کر دو۔ کس کو دے رہے ہو؟ کس کو دے رہے ہو؟ آواز ہی نہیں نکلتی ہو، میں پیسے نہیں مانگتا بھائی۔ کس کے لیے دے رہے ہو؟ جو 50 دیتے ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ وہ جی بیت المال مقروض ہے جی، IMF دا مقروض ہے کہ ورلڈ بینک دا مقروض ہے؟ کیوں جی بلوچ صاحب کیوں مقروض ہے؟ بچے کھا جائیں، روز کتنے کھا جائیں، جماعت اسلامی نو پیسہ نہیں دینا۔ مثالی کارکن وہ ہے جو آنت طے کرتا ہے وہ دے، اور مجھے پھر کہنا پڑتا ہے جماعت اسلامی کو 1000 دینا پڑ جائے نا تو اس طرح کر کے 10 بار دیکھتا ہے 1000 دینا پہ گیا، تو جی آج منڈے دا بیاہ لے بھائی ساری زندگی کمایا تو کمایا کدھر رہیے؟ میں سچی بات ہے دیکھتا ہوں کھانوں کے اوپر، ایک کھانے کے اوپر 1 کروڑ روپیہ لوگ دیتے تھے، کھانے کا بل جو ہے 1 کروڑ روپیہ، 50 لاکھ 60 70 لاکھ اللہ کی راہ میں دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مثالی کارکن وہ ہے جو سب سے پہلے اطاعت امیر۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایسے نہیں فرمایا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جماعت اسلامی کا پورا نظام قائم ہے تو سم و اطاعت پہ قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا نک کٹا حبشی غلام، تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت بھی اسی لیے کرو کہ اس میں رب کی رضا ہے، اور یہ درمیان میں آپس کے جھگڑے لڑائیاں ان سے بچو۔ یہ سب بھائی بھائی ہیں، سچی بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی فوت ہوئے ہیں، جاوید اقبال صاحب، پاک لائٹ کے مالک تھے، بہت بڑے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا دنیا کے لحاظ سے بھی۔ آپ تصور کریں مجھے 2 فون آئے، ایک مسقط سے فون آیا، ایک امریکہ سے فون آیا تعزیت کے لیے۔ تو اس لیے میں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو ہمارا تعلق ہے آپس کا جماعت اسلامی کے اندر، ہمارا جو تعلق ہے یہ سچی بات ہے کہ اس طرح کا تعلق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اور یہ صرف اس تحریک کی برکت ہے۔ اور آخری بات کر کے صرف ایک حدیث کا مفہوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے۔ مثالی کارکن کون ہے؟ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو ہر وقت اللہ کے دین کے کام کے لیے کمر بستہ رہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہر وقت گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہو، اس کا سر پراگندہ ہو، اس کے پاؤں آلود ہوں، اس کو پہرے پر کھڑا کیا جائے تو وہ پہرے پر کھڑا ہو جائے، اس کو صفوں کے پیچھے کھڑا کیا جائے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، وہ اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہ دی جائے، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کیا جائے، لیکن وہ اللہ کے دین کے کام کا حق ادا کرے۔ کس کے لیے؟
فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اس تحریک میں اس لیے آئے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔